السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح. میں ہوں فیصل عباسی. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن آپ سب کا ہم سب کا بہت اچھا گزرے گا، خیر و عافیت کا باعث ہوگا. آج جمعۃ المبارک 11 جنوری 2019، اس کے ساتھ ساتھ جمادی الاول کی 4 اور پو کی 29 تاریخ ہے. اپنے پروگرام میں سبھی دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. حسب روایت اپنے پروگرام میں وہ خبریں جو عام طور پر آپ کے سامنے نہیں رکھی جاتی ہیں، نہ ہی وہ اخباروں میں چھاپی جاتی ہیں، نہ ہی ٹیلی ویژن پر ڈسکشن ہوتی ہے، روزنامہ 92 نیوز کا بھی حصہ ہوتی ہیں. ایسی خبریں جو ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، بالخصوص اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، کس طرح بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی کاریگری کا استعمال کرتی ہے، اچھا کیا ہوتا ہے اور اچھا کیا نہیں ہوتا ہے، یہ ہم سب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ملک کے مختلف شہروں سے آج بھی ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے گوہر علی ہمارے ساتھ ہیں، پشاور سے شہزادہ فہد بھی ہمارا ساتھ دیں گے. گوہر، شہزادہ فہد، آپ دونوں کا بھی شکریہ. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر منہاج صاحب. جہانگیر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ اکرام ہوتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور سینئر کورسپونڈنٹ 92 نیوز سہیل اقبال بھٹی صاحب بھی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. بھٹی صاحب، ہوتی صاحب، آپ دونوں کا بھی شکریہ. آپ سب سے بھی ہم گفتگو کریں گے. انتہائی اہم معاملہ، لاہور میں پاکستان کی جو پہلی میٹرو بس سروس ہے اس کا آغاز ہوا، اس کی تعمیر کی گئی، اور پھر چہمگوئیاں بھی بہت ہوئیں اس جو منصوبہ ہے میٹرو کا، اس کو لے کے. اور پھر اس کے بعد دیکھا دیکھی ملتان میں بھی، پھر اسلام آباد میں بھی میٹرو بنائی گئی، پشاور میں بھی جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ نے میٹرو بنانے کی کوشش کی. لاہور کی میٹرو بس سروس سے متعلق پنجاب اسمبلی میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے. گوہر صاحب، یہ بتائیے گا اس رپورٹ کے مندرجات کیا ہیں، اس منصوبے کے آغاز سے لے کے پھر تعمیر اور پھر تکمیل، اور اب کے حالات کیا ہیں؟ جی، یہ رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے اور آج اجلاس میں زیر بحث آئے گی. ویسے بھی رپورٹ کے مندرجات تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رپورٹ جو ہے بہت گول مول انداز میں جمع کرائی گئی ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کہ سابق حکومت کے جو منصوبے تھے اس میں کرپشن کی گئی، مالی بے ضابطگیاں کی گئی، بدعنوانیاں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے سابق حکومت کو ایسا لگتا ہے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں سابق حکومت کے جتنے بھی منصوبوں کی تفصیلات ہوتی ہیں وہ اس طرح گول مول ہوتی ہیں کہ اس پر ایوان جو ہے وہ بھی اراکین جو ہے وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کیا تھا اور بتایا کیا گیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ وزراء رپورٹ پڑھتے ہیں اور جب تیاری کرتے ہیں 1-2 دن پہلے، تو یہ بھی اس میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے کہ اس کی رپورٹ کی مزید تفصیلات جو ہے وہ منگوائی جائیں اور پوچھا جائے کہ اس کا ٹھیکہ کیسے ہوا، ٹینڈر کیسے ہوا، کس کو دیا گیا، کہ اس پہ کمیٹی بنی، کمیٹی کی سفارشات کیا تھی، اس پہ کتنی لاگت آئی. تو وزراء بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. پنجاب اسمبلی کے اس وقت 3 اسپیشل کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات اگر ایوان میں آتی ہے جس میں کرپشن سامنے آتی ہے تو وہ رپورٹ جو ہے وہ معاملہ جو ہے کسی کمیٹی کے سپرد ہونا چاہیے. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ رپورٹ آتی ہے، اس پہ شور شرابہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے نوک جھوک ہوتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ پنجاب اسمبلی کی جو پہلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی، اس کے چیئرمین میاں محمود رشید تھے. انہوں نے دانش اسکول میں جو ہے مالی بے ضابطگی کا نوٹس لیا اور اس وقت کے اسپیکر جو رانا اقبال صاحب تھے انہوں نے معاملات دبانے کی کوشش کی. اب کل وقفہ سوالات تھا، مراد راز صاحب نے جوابات دیے، پھر نوک جھوک ہوتی رہی سمیع اللہ خان میں اور مراد راز میں. اگر مراد راز کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ دانش اسکول کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرتے کہ اس میں کتنی مالی بے ضابطگی ہوئی ہے، لیکن نہیں، وہ اس طرف وہ آئے نہیں. وہ صرف اس سوالات کے جوابات دینے تک رہے. اسی طرح دوسرے جو معاملات ہیں اور لائن ہے، یہ دوسرے جو منصوبے ہیں، پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت ہے، سرجیکل ٹاور ہے، اور جو گجرانوالہ میں کارڈیولوجی ہسپتال ہے، ان کے التوا کے جو معاملات ہیں، یہ بھی صرف 1-2 منٹ کے لیے آتے ہیں، ان میں بات ہوتی ہے، پھر شور شرابہ ہوتا ہے، معاملہ ختم ہوتا ہے. معاملہ کسی منطقی انجام کی طرف نہیں ہوتا. ایک تو معاملہ یہ. دوسری طرف یہ، اگر یہ کس معاملے کو کمیٹی کے سپرد نہیں کرتے اور تحقیقات نہیں کرتے تو نئی پارلیمانی کمیٹی بنا دیں، اس میں اپوزیشن کو بھی نمائندگی دیں اور اس میں جو ہے حکومت کو بھی نمائندگی دیں. اگر حکومت چاہتی ہے کہ سابق حکومت کی کرپشن بے نقاب کی جائے تو پارلیمانی کمیٹی کا جو سربراہ کے اپوزیشن سے بھی بنایا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ بیوروکریسی نے جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ ناکام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے. اور جو بھی اچھا، دوسری بات یہ، اس کے علاوہ بھی جو سوالات آتے ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں. کل جو سوالات ہیں پنجاب اسمبلی میں محکمہ تعلیم کے، اب تعلیم کا شعبہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس کے 3 وزیر اس وقت کام کر رہے ہیں. کل جو سوالات ہیں وہ بھی آتے تھے اور ایسے مس پرنٹڈ تھے کہ وہ پڑھے نہیں گئے. محکمہ نے اپنے آپ کو ایسا بچایا کہ اس محکمہ ٹرانسپورٹ سے یہ رپورٹ مانگنے کا آبجیکٹیو کیا تھا، اور اس آبجیکٹیو کے مطابق کیا اس رپورٹ کے اندر کچھ مسائل کی نشاندہی ہے اس سیکشن کو، اس منصوبے کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے؟ خصوصی طور کے اوپر پنجاب حکومت بھاری سبسڈی ادا کرتی ہے، اس سبسڈی سے بچنے کے لیے کچھ سفارشات بھی اس رپورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں یا نہیں؟
نہیں کچھ بھی نہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو, یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ سوال ہے. یہ اچھا میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہے, یہ ذاتی طور پہ دلچسپی لے کر یہ سوالات کر رہے ہیں, یہ رپورٹس مانگ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے جو ہے وہ رپورٹس نہیں لی جا رہی. یہ اراکین اسمبلی کی دلچسپی ہے جس میں 10 سالہ جو ہے سابق حکومت کے منصوبوں کے بارے تفصیلات مانگی جا رہی ہیں, اور محکمے بھی بتانے میں مجبور ہے. محکمے خود کچھ نہیں بتا رہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اس کے علاوہ جو کسان پیکیج تھا, جو اربوں روپے جس پہ خرچ کیا گیا, اس کی تفصیلات بھی مانگی گئیں. اس کے علاوہ محکمہ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں جو 10 سال کا بجٹ تھا وہ کہاں خرچ ہوا, اس دیہی ترقی میں کیا مدد ملی, اس کی رپورٹ مانگی گئی. ہسپتالوں میں جو رقم خرچ کی اس کی رپورٹ مانگی گئی. محکمہ تعلیم, یہ اراکین اسمبلی ذاتی دلچسپی لے کر جو ہے یہ رپورٹ مانگ رہے ہیں. حکومت جو ہے یہ رپورٹ نہیں لے رہی. اب یہ اراکین کا جوش و خروش ہے, جذبہ ہے کہ تحریک انصاف کے, کہ وہ اس میں اسمبلی کی کارروائی میں بہت گہری دلچسپی لے رہے ہیں. اور یہ حکومت کے پاس صوبائی وزراء کے وہ سنہرا موقع ہے کہ جب وہ رپورٹ ایوان میں آتی ہے تو اس پہ حقائق عوام کے سامنے رکھے, ایوان کو بتائیں. لیکن وہ وزراء جو ہیں وہ ایسا دکھائی دیتے کہ وہ زیادہ تیاری کے ساتھ ایوان میں نہیں آتے. اور جب جیسے میں میٹرو کا ہے, اب اس کی سبسڈی, اس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ کس کی منظوری سے صبح شروع کیا گیا, تو جواب میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ حکومت کی منظوری سے شروع کیا گیا. ظاہر سی بات ہے لاہور سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ رپورٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے. میٹرو منصوبے سے متعلق محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے, لیکن اس کے خد و خال جو ہیں کچھ وضع نہیں ہوئے ہیں ابھی تک کہ اس رپورٹ میں ہے کیا کچھ. ایک اور انتہائی اہم معاملہ راولپنڈی اسلام آباد کے اسپتالوں کا کچھ ذکر کرتے ہیں, اور ایک نیا انکشاف ہوا ہے. یہاں تقریباً 105 ڈاکٹرز ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پہ میڈیکل پریکٹس کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنا جو پریکٹسنگ لائسنس ہے وہ PMDC سے یا تو اس کی تجدید نہیں کروائی یا پھر وہ زائد المیعاد ہو چکا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں ان کا لائسنس جو ہے وہ اب اس کی رجسٹریشن ختم ہو چکی ہے. جہانگیر منہاس صاحب کی یہ خبر ہے. منہاس صاحب دیگر تفصیلات بھی اس سے متعلق دیجیے گا, لیکن یہ کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے جس کے تحت یہ رجسٹریشن ہوتی ہے, اور کتنے عرصے بعد آپ کو اس کو رینیو کروانا پڑتا ہے؟ یہ فیصلہ اس وقت جڑواں شہروں میں 105 ڈاکٹر ہیں جو غیر قانونی طور پر پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے 90 وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے بہت عرصہ ہو گیا ہے وہ تجدید کرائی نہیں ہے, جن کو 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. PMDC کا جو آرڈیننس ہے 2012, اس کے تحت 5 سال بعد ہر ڈاکٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو رجسٹریشن ہے, جو رجسٹرڈ ہے وہ PMDC میں, اس کی تجدید کرائے. وہ آ کے بتاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چارج تو نہیں ہے, اس نے ڈیورنگ کو آپریشن کسی مریض کو کوئی دوا دی ہو, اس کے خلاف کوئی کیس ہو. تو اس طرح کا پورا ایک سیٹ اپ ہے PMDC کا, جس میں ڈاکٹر نے جا کے ان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا جاری کیا ہے یہ PMDC نے خود کیا ہے. تقریباً 90 ڈاکٹر ہیں جڑواں شہروں میں جو بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں, اور انہوں نے 10 15 سال سے, ایک ڈاکٹر ہیں انہوں نے 19 سال سے جو اپنی لائسنس کی تجدید نہیں کرائی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پولی کلینک اور پیم جو بڑے اسپتال ہیں وفاق کے, ان میں جو انتظامی عہدوں پہ ڈاکٹر فائز ہیں, انہوں نے بھی یہ کام نہیں کرایا ہے, اور وہ غیر قانونی طور پر نجی اسپتالوں میں, پرائیویٹ اسپتالوں میں اپنی پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر نہیں کراتا لائسنس کی تجدید, اور ڈیورنگ آپریشن یا کسی کو اسپوریس ڈرگ دینے کی وجہ سے یا کوئی ایسی ناقص دوا دینے کی وجہ سے کسی مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس پہ کیس بنتا ہے, اور اس پہ 10 سے 15 سال کی کچھ سزا بھی ہوتی ہے, اس کا لائسنس کینسل بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو PMDC نے ایک آرڈیننس کے تحت ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ ہر ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے, جس طرح ایک نیا ڈاکٹر کسی باہر کے ملک سے پڑھ کے آتا ہے, چائنا سے, کیوبا سے, کوریا سے, یا کسی بھی ملک سے وہ MBBS کی یا ڈینٹل کی وہ تعلیم حاصل کر کے آتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ PMDC میں آ کے اس کا ایک ایگزام ہوتا ہے, سیٹ کرائٹیریا ہے, وہ پاس کرے ایگزام, اس کے بعد اس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ ہاؤس جاب کرے یا سرکاری ہاسپٹلس میں وہ اپنی جاب کے لیے, اپنی سروس کے لیے وہ پریکٹس جاری رکھ سکے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ 2 لاکھ ڈاکٹروں کی قلت ہے. PMDC میں اس وقت 1,45,000 ڈاکٹر رجسٹر شدہ ہیں. 22 کروڑ کی آبادی کے لیے پاکستان میں ٹوٹل 55,000 نرسیں ہیں جو اویلیبل ہیں, جو رجسٹر شدہ ہیں. اسی طرح اگر آپ ڈیٹا دیکھیں ڈینٹل کا, جو دانتوں کے ڈاکٹر ہیں, تو وہ 10,500 کے قریب ہیں جو پورے ملک میں لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. جو WHO کا کرائٹیریا ہے, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا عالمی ادارے جو ہیں, ان کا جو کرائٹیریا ہے, اس کے تحت
1000 مریض کے لیے 2 MBBS ڈاکٹر، 1 ڈینٹل ڈاکٹر اور تقریباً 12 نرسیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ 6500 ڈاکٹر مریضوں کے لیے 1 ڈاکٹر اویلیبل ہے۔ اسی طرح 21000 مریضوں کا 1 نرس علاج کر رہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ڈینٹل کی تو فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ 10,000 ڈاکٹر ہیں اور اتنی بڑی پاپولیشن ہے پاکستان کی۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو مین پرابلم ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ڈاکٹر جس کے ہم علاج کرا رہے ہیں یہ PMDC میں رجسٹر شدہ ہے یا نہیں ہے، اس ڈاکٹر کیا کریڈینشلز ہیں، اور اس ڈاکٹر کو الاؤ بھی ہے یہ علاج کرانا یا نہیں کرانا۔ پاکستان میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ فارماسسٹ کی جگہ میڈیسن دے دیتے ہیں، ایک یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے۔ حالانکہ یہ کام فارماسسٹ کا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جب کوئی تجویز کرتا ہے، وہ کوئی تشخیص کرتا ہے، ڈگنوز کرتا ہے بیماری کی، تو اس کے بعد فارماسسٹ اسپتال میں ایک پوسٹ ہوتی ہے، اس نے جا کے میڈیسن جو پرسکرائب کرنی ہوتی ہیں، اس کی وہ جو مالیکیول ہے، اس کا جو دوا کا کرائٹیریا اس نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی میڈیسن لینی ہے، اینٹی بائیوٹک ہو یا عام پین کلر ہو۔ تو وہ بھی ہمارے یہاں کیونکہ وہ ڈاکٹرز ان کو موقع ہی نہیں دیتے، انہوں نے اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرنی ہوتی ہے اور وہ خود ہی تجویز کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک ڈاکٹر غیر قانونی طور پر پریکٹس کر رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مرزا صاحب، PMDC کے رولز اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک ڈاکٹر نے لائسنس کی تجدید نہیں کروائی تو PMDC اس کو پریکٹس کرنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ کیا اس کو انٹیمیٹ نہیں کیا جاتا، کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا، یا PMDC کو بھی خاموش رہنا پڑتا ہے جب تک ڈاکٹر خود جا کر سیلف انیشیٹو نہ لے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا بھٹی صاحب، PMDC کے پاس بھی سٹاف کی کمی ہے، یہ ڈاکٹر نے خود ہی جانا ہوتا ہے، انہوں نے ایک سیٹ کرائٹیریا ان کو دیا ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی ٹینیور ہے، اس ٹینیور میں آ کے آپ نے تجدید کرانی ہے۔ جو PMDC کے آرڈیننس کے تحت رولز ہیں اس میں ہر 5 سال بعد ڈاکٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے، بے شک وہ چھوٹا ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، عام ہو، وہ جائے اور اپنی لائسنس جو ہے، جو رجسٹر شدہ لائسنس اس کو جاری کیا ہوا ہے، اس کی تجدید کرائے۔ یہ ایسے ہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کوئی ڈرائیور لائسنس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو جس طرح اس کو سزا ہوتی ہے، بالکل یہی سیٹ کرائٹیریا اس طرح ڈاکٹر کو بھی سزا ہوتی ہے۔ پھر ہمارے یہاں مریضوں کو بھی شعور نہیں ہے کہ کسی بھی مریض کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے جو اس کو آپریٹ کیا تھا یا میڈیسن دی تھی وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، تو وہ PMDC میں جا کے اپنی شکایت رجسٹر کرا سکتا ہے۔ تو کیا تاخیر سے تجدید کروانے کے اوپر PMDC کی جانب سے کوئی جرمانہ پھر عائد کیا جاتا ہے؟ فی الحال تو جرمانہ ہوتا ہے، اور PMDC نے ان کو وارننگ جاری کی ہے کہ یہ بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں جو وفاقی دارالحکومت میں ہیں، PIMS کے ہیں۔ PIMS کے اگر آپ دیکھیں جو ہمیں ڈیٹا ملا ہے اس میں 46 ڈاکٹر ہیں جن کی تجدید نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح پولی کلینک کے 33 ہیں، اور نرم اسپتال ہے، اور اسی طرح فیڈرل ہاسپٹل ہے جس کی تقریباً 6 ڈاکٹر ہیں جن کی تجدید نہیں ہوئی ہے لائسنس کی۔ ٹھیک، جہانگیر میناز صاحب بہت ڈیٹیل میں آپ نے بتایا ہے، اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو مریض اگر مطمئن نہیں ہے ڈاکٹر سے، اور جو دوا وہ ان کو دے رہا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، تو وہ PMDC میں جا کے کمپلین بھی کر سکتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر معاملات پہ بات کریں گے۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے 4500 سے زائد ایسے ملازمین ہیں پنجاب حکومت کے جنہیں 6 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود فیصل نہ تو انہیں مستقل کیا گیا ہے، نہ انہیں کوئی سروس سٹرکچر فراہم کیا گیا ہے، نہ ہی ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے۔ کئی عرصے سے ان کے یہ مطالبات جاری تھے، لیکن اب تمام ڈویژن کے یہ جو ملازمین تھے وہ لاہور میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ان کا آج تیسرا روز ہے، ان کا احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ ریونیو کے جو وزیر ہیں محمد انور صاحب، انہوں نے مظاہرین سے ملاقات بھی کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ دھرنا ختم کر دیں، احتجاج ختم کر دیں، لیکن سخت سردی کے باوجود یہ ملازمین اپنے حقوق کے حصول تک دھرنا ختم کرنے کو تیار نہیں۔ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اسی ٹائپ کی لینڈ ریکارڈ اتھارٹیز کے جو ملازمین تھے ان کو ریگولرائز کیا ہے، ان کو گریڈ 16 دیا گیا ہے، ان ملازمین کو بھی گریڈ 15 دیا جائے، سروس سٹرکچر فراہم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں گزشتہ کئی سالوں سے اضافہ نہیں کیا گیا۔ حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے، لیکن ابھی تک ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ پنجاب بھر کے اندر جہاں پہ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے دفاتر ہیں
وہاں پر لینڈ کی جو رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ رک چکا ہے. لاکھوں روپے یومیہ ریونیو وصول ہوتا تھا وہ وصول نہیں ہو رہا. عوام کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم ان سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید اس معاملے کے اوپر کوئی ایکشن لیں, چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل صاحب بھی اکثر ایسے موقع کے اوپر اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ایک ٹویٹ کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وہ ایک نوید سنائی دیتے ہیں. لیکن اس وقت 3 روز گزرنے کے باوجود یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. لیکن شہباز گل صاحب کی جانب سے نہ تو ان کے مطالبات کی منظوری کے حوالے سے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کوئی ان کے مسئلے کو مستقبل کے اندر حل کرنے کے حوالے سے تاحال کوئی نہ ٹویٹ جاری ہوا ہے نہ ہی کوئی بیان جاری کیا گیا ہے. ٹھیک, بٹی صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم شہباز گل صاحب سے, اور وہ اس معاملے کو جو اس وقت میڈیا سیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا یقینی طور پہ وہ اس معاملے کو نوٹ بھی کر رہا ہے. شہباز گل صاحب تک بھی یہ پہنچے گا اور شہباز گل صاحب کسی نہ کسی صورت میں ان لوگوں کے مسائل کا مداوع کر سکیں گے. ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے, پشاور شہر کو تاریخی حیثیت میں بحال کرنے کے لیے 1 ارب روپے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا. اس منصوبے کی لاگت 1 ارب روپے تھی. وال سٹی کا نام دیا گیا اس منصوبے کو. شہزادہ فہد, آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا, کیا وجہ ہوئی اور اب تک کتنا بجٹ لگ چکا ہے؟ جی دیکھیں, صوبائی حکومت کی جانب سے محکمہ آثار قدیمہ کو کروڑوں روپے جاری کیے گئے تھے پشاور کی عظمت و بحالی اور اس کے لیے مرمت و بحالی کے لیے جتنی بھی آرکیالوجیکل سائٹس ہیں ان کے لیے. تاہم اس منصوبے میں تمام منصوبے میں سب سے بڑا منصوبہ جو تھا وال سٹی کا منصوبہ تھا, جس کے لیے حکومت نے تقریباً 90 کروڑ روپے سے زائد رقم اس کے لیے مختص کی تھی. محکمہ آثار قدیمہ جو ہے چونکہ پشاور کا میٹرو بس منصوبے کے بعد سب سے بڑا منصوبہ تھا, تو اس میں جو صوبائی محکمہ آثار قدیمہ نے اس پہ کام شروع کیا اور اس میں سروے ڈاکومنٹیشن کرنی تھی, اور اس میں ایک PC1 کو ریوائز کر کے اس میں ایک دیگر منصوبہ بھی شامل کیا گیا جسے ہیریٹیج ٹریل کا نام دیا گیا تھا. اب ہیریٹیج ٹریل پر محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے 50 کروڑ سے زائد رقم استعمال کی گئی تھی, اور یہ جو منصوبہ جو تھا اس کی وال سٹی کے انڈر ہی یہ منصوبہ آتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو فصیل شہر ہے, جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تاریخی فصیل شہر ہے جو 18ویں صدی سے قبل جو ہے یہ بنائی گئی تھی سکھ دور حکومت میں, اور اس کو 1948 میں انگریز دور حکومت میں اس کو دوبارہ اس کی مرمت و بحالی کی گئی تھی. تاہم یہ وال سٹی فصیل شہر کے نام سے جو منصوبہ تھا اس کو پس پردہ رکھ کر اس میں صرف ڈاکومنٹیشن اور سروے تک اس کو محدود رکھا گیا ہے. ابتدائی طور پر اس کی جو ڈاکومنٹیشن اور جو سروے اور اسی پروجیکٹ میں انہوں نے ہیریٹیج ٹرائل اور آرٹیزن ولیج کو بھی شامل کر دیا تھا, اور اس میں انہوں نے 200 سے زائد ملازمین کو بھرتی کیا اسی منصوبے کے تحت. تاہم یہ منصوبہ جو ہے سودمند ثابت نہ ہو سکا. ہیریٹیج ٹرائل جو ہے سب سے بڑی رقم جو ہے 50 کروڑ سے زائد اس پہ لگ چکی ہے, لیکن اس میں جو ابھی بھی اس کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ بھی اس میں جو مٹیریل جو استعمال ہوا تھا یا اس کی جو افادیت ہے ویسے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوا. اور وال سٹی کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ وال سٹی ایک اپنی اہمیت کی حامل ہے. یہاں پر یہ تھا کہ اس کو ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ اس میں تقریباً 100 سال سے پرانے جو گھر ہیں, ابھی جو ڈاکومنٹیشن میں یہ بات سامنے ہے 1800 سے زائد اس میں 100 سال سے پرانے جو گھر اس میں واقع ہیں وال سٹی کی حدود کے اندر, ان کی صرف ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے. تو یہ ڈاکومنٹیشن پر اتنی بڑی رقم خرچ کرنا اور اسی میں جو ہے یہ وہ کرنا میرے خیال میں اس کے لیے کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوا, اور صوبائی حکومت نے اس کے لیے کوئی تیاری, اس کے لیے محکمہ آثار قدیمہ نے اس کے لیے کوئی خاص قسم کی تیاری بھی نہیں کی تھی. ابھی اسی منصوبے کے تحت جو آرٹیزن ولیج جو ہے یہ گور گٹری میں ہنرمندوں کو جو ہنرمند ہو ان کی ٹریننگ کے لیے, عام لوگوں کی ٹریننگ کے لیے ایک منصوبہ بھی شروع کیا اسی وال سٹی کے اندر میں. مطلب ایک منصوبے کے اندر کئی منصوبے شروع کیے گئے تھے, جو اصل چیز ہے وہ اپنی جگہ پہ رہ گئی. اس کے علاوہ جو اور چیزیں تھیں وہ لوگ وہ چیزیں سامنے لے آئے ہیں. تاہم جو ہے آرٹیزن ولیج کی جو بات کریں اس کو بھی ابھی ختم کر دیا گیا ہے. ابھی یہ آرٹیزن ولیج جو ہے اس کو اٹھا کر اور اس میں شامل کر دیا گیا ہے, محکمہ کلچر کو دیا گیا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انٹینجیبل کلچر جو تھا یہ ہمارے اس میں نہیں آتا تھا, یہ کلچر کے ذمے میں آتا تھا. تو پہلے یہ محکمہ آثار قدیمہ کو کیوں حوالے کیا گیا؟ اور دوسری بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فصیل شہر منصوبے میں صرف محکمہ آرکیالوجی نے جو ہے بجٹ اس پہ نہیں لگایا, اس پہ ضلعی حکومت نے بھی کافی اس پہ کام کیا. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ جب کسی بھی آرکیالوجیکل سائٹس کو آپ دوبارہ مرمت کرتے ہیں تو جو اس میں جو ماہر ہوتے ہیں آثار قدیمہ
वो भी ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اب ضلعی حکومت کی جانب سے اس فصیل شہر کو جب اس کی مرمت کی گئی تو اس میں اب ایک 100 سال سے یا 200 سال سے زائد جو پرانی تاریخی عمارت ہے اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا, جو اینٹ 200 سال پرانی ہے تو اس میں ابھی نئی اینٹ اور مٹیریل کو شامل کیا گیا. دیکھیں چونے کے پتھر سے اس کو یہ فصیل شہر بنائی گئی تھی اور اس کی اونچائی 20 فٹ سے زیادہ تھی, اور ابھی جب اس کی مرمت کی گئی ہے تو ابھی جدید جو تعمیرات ہیں اس کے مطابق کی گئی ہے. تو اس کی ایک تو اس کی اپنی عظمت جو تاریخی اہمیت ہے اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اسی طرح محکمہ آثار قدیمہ نے بھی شہزاد آباد یہ بتائیے گا کہ جو 50 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی جا چکی ہے وہ کس ہیڈ میں کی گئی ہے, کس مد میں کی گئی ہے, کیا اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں اور کیا اس منصوبے کا اب تک کوئی آڈٹ کیا گیا ہے؟ جی بالکل, یہ 50 کروڑ سے زائد جو رقم ہے صرف اس کو ہیریٹیج ٹریل نامی ایک پروجیکٹ ہے جو وال سٹی کے اندر ہی یہ پروجیکٹ آتا تھا. اس کو گور گٹری سے گھنٹہ گھر تک یہ راہداری, ثقافتی راہداری بنائی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابتدائی طور پر اس کی لاگت کم اس کے لیے مختص کی گئی تھی, تاہم اس کو ریوائز کر کے اس میں اضافی رقم اس میں شامل اس لیے کی گئی ہے کہ مہنگائی ہے اور یہ اس لاگت میں یہ منصوبہ جو پہلے جو مختص کیا گیا تھا اس میں یہ مکمل نہیں ہو سکے گا, اس لیے اس کی لاگت بڑھائی گئی ہے. اور یہ منصوبہ جو ہے گور گٹری سے جو گھنٹہ گھر ہے اس تک ایک ثقافتی راہداری بنائی گئی تھی, تو اس پہ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے ابھی اس کی یہ صورتحال یہ تھی کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تھا ہیریٹیج ٹریل جو ہے اور اس کو جو سپرد کرنا تھا ضلعی حکومت میں, تو ضلعی حکومت نے اس کو آن نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ہم نے بنایا نہیں, یہ تو محکمہ آثار قدیمہ اس کی دیکھ بھال کرے گا. تو اس پہ پھر ان کے درمیان مس کوآرڈینیشن ہوئی اور ضلعی ناظم اور اس کو آن کرنے سے انکار کر دیا تھا. فہد, یہ تنازع بھی رہا ضلعی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے اس کے درمیان کے اس منصوبے کی تکمیل کے بعد اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, اس کی سینیٹیشن کا سسٹم, اس کے سیوریج کا نظام اور پھر جو دیگر اس کے مینٹیننس ہے, یہ تنازع آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی بدستور ہے. اور انتہائی اہم معاملہ اپنے پروگرام میں 4 جنوری کو ہم نے ایک معاملے کی نشاندہی کی تھی کہ اعظم سواتی صاحب وفاقی وزیر جنہوں نے 1 مہینہ 3 دن پہلے تک اپنا استعفیٰ دیا تھا, لیکن کابینہ ڈویژن نے 4 جنوری تک انہیں ڈی نوٹیفائی نہیں کیا تھا. وہ بدستور وزیر تھے, جو پاکستان کی سرکاری ویب سائٹ ہے اس پر بھی, جو دیگر جو کاغذی معاملات ہیں اس پر بھی وہ وزیر تھے. لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ 1 ماہ 3 دن گزرنے کے بعد کابینہ ڈویژن نے اعظم سواتی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے, اب وہ وزیر نہیں ہیں. 4 جنوری کو اپنے پروگرام میں ہم نے کیا کہا تھا, پہلے وہ جان لیجئے, واپس آ کے پھر مزید بات کرتے ہیں. ہمیں ایک ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کابینہ ڈویژن کی جانب سے کہ اعظم سواتی صاحب کو تاحال ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا. اعظم سواتی صاحب بدستور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے عہدے پر وہ فائز ہیں اور ان کے اس حوالے سے جو کابینہ ڈویژن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا کہ اب ان کے پاس, جس طرح انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کہ اب ان کے پاس وفاقی وزیر کا عہدہ نہیں رہا, وہ اس لیے جاری نہیں کیا گیا کیونکہ تاحال پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی جانب سے, یعنی پرائم منسٹر کی جانب سے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا. یہ بہت حیران کن بات تھی. اس حوالے سے ہم نے مزید اس معاملے کی تحقیق کی اور ایک ہم نے نوٹیفیکیشن بھی حاصل کیا جو کہ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا. یہ نوٹیفیکیشن واضح طور کے اوپر بتا رہا ہے جو کہ 17 دسمبر کو کابینہ ڈویژن نے لیٹسٹ اپڈیٹ اپنی شائع کی وفاقی وزراء سے متعلق. اس وقت وفاقی وزراء کی تعداد کابینہ ڈویژن کی نوٹیفیکیشن کے مطابق 25 ہے. ان 25 وفاقی وزراء کی جو یہ لسٹ ہے, جو نوٹیفیکیشن ہے, اس میں 24ویں نمبر کے اوپر محمد اعظم خان سواتی صاحب سینیٹر کا نام بھی بطور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تاحال موجود ہے. ٹھیک, یہ آپ نے دیکھا 4 جنوری کو ہمارے پروگرام میں ہم نے اس بات کی نشاندہی کی. 5 جنوری کو روزنامہ 92 نیوز میں یہ خبر پبلش ہوئی. بٹی صاحب, آپ کی خبر تھی, آپ نے اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اب وہ 1 مہینہ 3 دن گزرنے کے بعد اب وہ وزیر نہیں رہے ہیں, لیکن یہ اتنا ٹائم کیوں گزر گیا؟ کابینہ ڈویژن نے اتنی دیر کیوں کر دی, یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے اس نے اطلاع دینے میں بہت ٹائم لگا لیا؟ اس کے پیچھے کیا ہے, پس پردہ کہانی کیا ہے؟ فیصل, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ فیصل جو اعظم سواتی صاحب نے
اس وقت وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا جب اکتوبر میں ایک معاملہ پیش آیا تھا کہ ان کے گھر کے قریب واقع ایک انتہائی غریب فیملی کی ایک گائے کہ ان کے گھر کے احاطے میں داخل ہو گئی تھی. اس بنیاد کے اوپر اس غریب فیملی کے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور پھر یہی نہیں بلکہ آئی جی اسلام آباد تک رجوع کر کے پولیس کو پریشرائز کر کے اس غریب خاندان کے خلاف 5 افراد کے خلاف, جس میں 2 خواتین بھی شامل تھیں, ان کو ایف آئی آر کے اندراج کے بعد گرفتار کروا کے جیل بھجوا دیا گیا. بلاخر چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس لیا تھا, چونکہ اس سارے تناظر میں آئی جی اسلام آباد کا تبادلہ کروا دیا گیا تھا کہ انہوں نے اعظم سواتی صاحب کی کال کے اوپر فوری رسپونڈ کیوں نہیں کیا. اس معاملے کے اوپر جب یہ معاملہ میڈیا میں آیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور اعظم سواتی صاحب کو کوئی راحت دکھائی نہیں دے رہی تھی, چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ اعظم سواتی صاحب کے خلاف اختیارات کا غلط استعمال جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں ثابت کیا ہے. 29 نومبر کو جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی, جس کے بعد اس کے اندر واضح تھا کہ انہوں نے اختیارات کا غلط استعمال بھی کیا, پولیس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اساسوں کے حوالے سے بھی نشاندہی کی تھی کہ 2 بڑے معاملات کے اندر انہوں نے کچھ حقائق کو چھپایا ہے. تو جس کے بعد انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جیسے چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 62(1)F کے تحت کارروائی شروع ہو سکتی ہے, جس کے نتیجے میں اعظم سواتی صاحب نے 5 دسمبر کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی. انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا, اور انہوں نے یہ سٹینڈ لیا تھا کہ انہوں نے موریلٹی کے ہائی گراؤنڈ کو اپہولڈ کرنے کے لیے یہ استعفیٰ دیا ہے. لیکن حیران کن طور کے اوپر جب ہم نے سرکاری دستاویز حاصل کی تو اس میں پتہ چلا تھا کہ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ منظور تاحال نہیں ہوا, نہ ہی صدر مملکت کو ارسال کیا گیا ہے, نہ ہی کابینہ ڈویژن نے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. اس معاملے کی مزید تحقیقات کی, مزید کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ اعظم سواتی صاحب بدستور ولنگ ہیں اور وہ دوبارہ سے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی کے عہدے پر فائز ہونا چاہتے ہیں, وزارت کے اندر آ کر وہ قلمدان دوبارہ سنبھالنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے جو ایفرٹس کی تھی وہ اس بات کا انہیں امید تھی, جو ہم نے 4 جنوری کو اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ 8 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کی سماعت ہے, اور اعظم سواتی صاحب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا, انہوں نے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا. ایک تو یہ معاملہ تھا, لیکن اس کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ایک اور اچھی خبر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مزید ترقی کے لیے اور ان مختلف شعبوں کے اندر بہتری لانے کے لیے وفاقی کابینہ سے انہوں نے ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کے حوالے سے منظوری حاصل کی تھی, اور ابھی باضابطہ طور کے اوپر اس ٹاسک فورس کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. 25 رکنی ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے, جس کا مقصد ٹیکنالوجی, سائنس اور علم کے شعبوں کے علم پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے اس ٹاسک فورس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. 11 اس کو اہداف دیے گئے ہیں, جس کی سربراہی, جس کے چیئرمین وزیراعظم عمران خان صاحب خود ہوں گے. اچھی اس کے اندر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وائس چیئرمین اس ٹاسک فورس کا مقرر کیا گیا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو, جو خود بھی ماضی کے اندر وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں. ایچ ای سی کو بھی انہوں نے کیا, اور پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کے اندر ان کی گراں قدر خدمات موجود ہیں. وہ اس ٹاسک فورس کے وائس چیئرمین ہوں گے. اس کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے, جس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ٹاسک فورس کے ذریعے ٹیکنالوجی کے استعمال سے صنعتی ترقی کی رفتار میں اضافہ کیا جائے گا. یہ ٹاسک فورس اپنی سفارشات مرتب کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں اور صنعتوں میں جدید ریسرچ کے فروغ بھی ٹاسک فورس کے اہداف میں شامل کیا گیا ہے. حکومت, پرائیویٹ سیکٹر اور تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون کے فروغ میں تیزی لائی جائے گی. اہم شعبوں میں جس میں انسانی سرمایہ میں اضافہ, اس کے ساتھ ساتھ علم پر مبنی معیشت کو مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور جدت کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے گا. ملک بھر سے ایکسپرٹس کا ایک گروپ بنایا جائے گا جو کہ وفاقی حکومت کو اس ٹاسک فورس کے ذریعے سے سفارشات ارسال کریں گے, اور بعد ازاں یہ سفارشات وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد باضابطہ طور کے اوپر امپلیمنٹ کی جائیں گی. ٹھیک ہے, اکرام ہوتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی, یہ کل شام جو وزیر خزانہ اسد عمر صاحب ایک کچھ صحافیوں سے گفتگو فرما رہے تھے, تو انہوں نے جو سب سے اہم بات میری نظر میں اس میں کی تو وہ یہ تھی کہ بھئی ہم چاہے جتنا مرضی ہم پہ قرضہ چڑھا ہو, ہمارا قرضہ واپس کرنے کی اگر سخت نہ بھی ہو اس وقت, لیکن ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, یعنی کہ ہم پاکستان دیوالیہ جو ہے ڈکلیئر نہیں کرے گا اپنے آپ کو. اس خبر کے ساتھ ہی ایک خبر اور ڈیولپ ہو رہی تھی کہ جو بینکوں سے قرضے لے لیے ہیں انہوں نے, وہ قرضے اصل میں پاکستان کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئے ہیں. جو قرضے لیے ہیں وہ اس لیے لیے ہیں کہ نہ یہ گردشی قرضہ اتار سکتے تھے, اور نہ یہ جو فنڈز تھے مختلف محکموں کو جاری کرنے تھے وہ فنڈ وقت پر نہیں دے رہے تھے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے بینکوں سے قرضہ لینا شروع کر دیا. جب وہ قرضہ لیا تو وہ بھاری سود پہ لیا,
اور جب وہ قرضہ بڑھتا گیا تو یہاں تک بات پہنچ گئی کہ صرف وہ بینکوں سے جو قرضہ اس مدت میں 4-5 مہینوں میں لیا گیا ہے وہ 1500 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اب وہ 1500 ارب روپے جو قرضہ ہے اس کی واپسی بھی ڈیلے ہو رہی ہے، لہٰذا اس پہ سود بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مزید قرضے بھی لیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہم نے جو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حکومت نے ان قرضوں کی ساورن گارنٹی دے رکھی ہے۔ یہ قرضے اب بینک چونکہ دے نہیں رہے تھے مختلف محکموں کو کہ آپ ڈیلے کرتے ہیں واپسی، تو ایک ساورن گارنٹی دے دی گئی کہ آپ کو یہ قرضے واپس کیے جائیں گے۔ ان میں جو نصف قرضے ہیں وہ ہیں توانائی کے، بجلی، گیس وغیرہ اور پیٹرولیم کے بھی ہیں۔ یہ جو قرضے ہیں یہ بینکوں کے، یاد رکھا جائے کہ یہ گردشی قرضے نہیں ہیں۔ جو بینکوں کے قرضے نصف تو ہو گئے یہ توانائی کے، جو 30% قرضے ہیں وہ مواصلات کے ہیں، یعنی جس پہ NHA کام کرتا ہے وہ قرضے ہیں۔ جو اس کے علاوہ جو کابینہ ڈویژن کے دیگر شعبے ہیں وہ 20% قرضے ان کے ذمہ ہیں۔ اچھا، ان کو ایک کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر آپ کا تھوڑا سا بھی بجٹ ڈیلے ہو جائے، آپ کو پیسے نہ ملیں بجٹ سے، تو آپ بے شک بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں۔ وہ تو پچھلی حکومت بھی کر رہی تھی، لیکن اس حکومت کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ساورن گارنٹی ملی ہوئی ہے بینکوں کو کہ آپ کو قرضے دیے جائیں گے۔ جو نومبر 2018 جب آیا تو یہ قرضے 1200 ارب تھے، اب یہ 1500 ارب، ایک دم 4 مہینے میں 300 ارب بڑھ گئے۔ جو گزشتہ 4 ماہ میں ان کی واپسی کی رفتار جو ہے وہ گزشتہ حکومت کے مقابلے میں سست پڑ گئی ہے، اس وجہ سے یہ قرضے اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اس وقت ساری دنیا میں اکٹھا کر رہی ہے ڈالر، کہ ڈالر آ جائے تاکہ بیرونی قرضے واپس کریں، لیکن جو اندرونی قرضے واپس کرنے کے لیے جو ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا وزارت خزانہ کو، وہ ٹاسک جو ہے اس پہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا گیا، کیونکہ اندرونی قرضے بھی اگر بڑھتے گئے تو یہ یاد رکھیے کہ اگلے کوئی 3 مہینے میں جون تک یہ قرضے 30,000 ارب روپے تک بڑھ جائیں گے، اور ان میں بینکوں کے جو قرضے لیے گئے ہیں، محکموں نے لیے ہیں، وہ کم از کم 2,000 ارب روپے اس میں سے ہو جائیں گے، اور اس وقت اس میں جو سود ہے وہ اس کا کم از کم 25% ہوگا، یعنی کہ سود اگر بینک نے 8% بھی لیا ہے تو وہ قرضے اتنے بڑھ جائیں گے سود کی وجہ سے کہ اس کا سود بھی تقریباً 20-25% ہو جائے گا۔ اس صورتحال کو پاکستان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے لیے فوری بنیادوں پر میں سوچ رہا تھا کہ آج گفتگو کر رہے ہیں وزیر خزانہ مختلف صحافیوں سے، تو رات کو کلاسرا صاحب نے بھی یہ بات بتا دی کہ وہاں پہ سیریس سوالات نہیں ہو رہے تھے، یہ سب سے سیریس سوال ہے، اور اس سوال پہ جواب بھی دیا۔ بہت شکریہ اکرام ہوتی صاحب، سہیل اقبال صاحب، جہانگیر منہاج صاحب، شہزادہ فہد صاحب اور گوہر علی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔